الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں اور دینی بھائیوں اور گھروں میں سن رہی دینی ماں بہنیں، ہر عقل مند انسان اپنے دشمن سے چوکنا رہتا ہے۔ دشمن ہمیشہ گھات میں ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ موقع ملے تو مد مقابل کو ہرا دے، شکست دے دے، دھوکہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار ہمارے ایک دشمن سے ہم کو آگاہ کرتے ہیں۔ یہ دشمن ہمارے ساتھ ہمیشہ لگا ہوا ہے۔ اس دشمن کا نام شیطان ہے۔ کب شیطان ہمیں بھونچکا کر دے اور کون سی چال میں پھنسا دے کہہ نہیں سکتے۔ کوئی ایمان والا اس کی زد سے باہر نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، دنیا کی مختلف مٹیاں لے لی اور یہ مٹیوں سے انسان کو ترتیب دیا۔ عظیم الارض سے انسان کو بنایا ہے اللہ نے۔ پوری دنیا سے الگ الگ کلر کی اور رنگ کی مٹیاں اٹھائی گئی
اور وہ تمام کو گوندنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا بہت بڑا ہیولا تیار کیا. پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی. اور روح پھونکنے کے بعد تمام ملائکہ کو کہا کہ اس آدم کے سامنے سجدہ تحیہ کرو. تمام لوگوں نے سجدہ کیا، جتنے ملائکہ تھے، کروڑوں کی تعداد میں ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تحیہ کیا، اللہ کا حکم بجا لائے. شیطان سے کہا گیا کہ تم بھی سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کے حکم کے سامنے سجدہ کرنا ہے. آدم کے سامنے سجدہ اصل میں اللہ کے حکم کے سامنے سجدہ کرنا ہے. تو شیطان نے آرگیومنٹ کیا. آرگیومنٹ اچھی چیز نہیں، ہر وقت آرگیومنٹ نہیں کرنا چاہیے دین کے معاملے میں. علماء کی مان لینا چاہیے، بزرگوں کی مان لینا چاہیے، اس میں بھلائی ہے، اس میں خیر ہے. آرگیومنٹ میں پریشانی. کہا میں سجدہ نہیں کروں گا. وجہ پوچھی گئی کہ کیوں سجدہ نہیں کریں گے، وجہ کیا ہے؟ جب ملائکہ تم سے افضل ہیں، انہوں نے سجدہ کیا، تم نہیں کرنا چاہتے؟ شیطان نے جواب دیا کہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، اور آگ کا خاصہ یہ ہے کہ نیچے جلاؤ تو اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور اوپر کی طرف جاتی ہے، اور مٹی کا خاصہ یہ ہے کہ اوپر سے ڈالو تو نیچے آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں افضل ہوں. ہونا تو یہ چاہیے کہ آدم علیہ السلام مجھے سجدہ کریں. یہ آرگیومنٹ اللہ کے دربار میں کیا، اللہ کو ناپسند آیا. فرمایا جب ہمارا حکم نہیں مانا تو ہمارے دربار سے نکل جاؤ. راندہ درگاہ ہو گیا. اللہ کے دربار سے اور جنت سے خارج کر دیا گیا. اس نے جاتے جاتے ایک درخواست کی کہ میں نکالا جا رہا ہوں اس دنیا سے، اور دنیا میں چلا جاؤں گا، جہاں آپ ہانک دیں گے میں چلا جاؤں گا، لیکن مجھے ایک چانس دیجئے. وہ چانس یہ ہے کہ آپ کے جتنے بندے ہیں ان تمام بندوں کو گمراہ کرنے کی مجھ میں ہمت اور طاقت دے دیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، پہلا سور پھونکا جائے گا وہاں تک کی تجھے مہلت دے دیتے ہیں. ورغلانا، اللہ کے بندوں کو، میرے بندوں کو ورغلانا. جو تیرے چیلے چاٹے ہوں گے تیری باتوں میں آئیں گے، اور جن کو میں بچانا چاہوں گا ان کو تو گمراہ نہیں کر سکے گا. وہ میری حفاظت میں رہیں گے. جب جب تو ورغلائے گا میری طرف سے انتظام ہوگا. یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم رہا
کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو ورغلانے کی شیطان کو اجازت دے دی، اور شیطان ہر وقت یہ کام ہمارے نفس سے لیتا رہتا ہے، موقع بموقع ہمارے نفس کو ورغلا کر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ایک مضمون آیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہیں، انتقال کا وقت قریب ہے اور سکرات کا عالم چل رہا ہے، دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، تو نبی پر اب دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے۔ آپ کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا، اس کے اندر پانی موجود تھا، اور حضور کبھی کبھی موت کی تکلیف کو ہلکا کرنے کے لیے اپنے چہرے پر پانی گھماتے تھے، پانی پھیرتے تھے اپنے چہرے انور پر۔ ازواج مطہرات سامنے بیٹھی ہوئی خدمت انجام دے رہی تھی، ان میں سے دو ازواج نے ایک بات یاد دلائی کہ حضور، ہم نے حبشے میں اور ایتھیوپیا میں جہاں ہم نے ہجرت کی تھی وہاں ایک چیز دیکھی، ان کے جب بڑے لوگ انتقال کر جاتے ہیں تو وہ لوگ ان کے نام پر گرجا گھر بڑے بڑے بناتے ہیں اور اس میں ان کی مورتیاں رکھ کر عبادت کرتے ہیں۔ اس میں گویا اس طرف اشارہ تھا کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی الانبیاء بنایا ہے، آپ کو بھی نہایت عالی شان مرتبہ عطا فرمایا ہے، تو کیوں ایسا نہ کریں کہ آپ کے بعد ہم بھی آپ کے مزار پر ایک مسجد بنا لیں اور اس کے اندر ایک مورت رکھ دیں آپ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ہٹائی اور ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنی چال چلنے والا ہے، کیونکہ یہ پہلے لوگوں کے ساتھ شیطانی چال چل چکا۔ جانتے ہو یہ عبادت بتوں کی کیسے آئی، یہ بت پرستی کیسے شروع ہوئی، اس کا اندازہ ہے تم کو؟ کہا نہیں حضور۔ کہا یہ شیطان نے بنیاد ڈالی کہ جب کوئی انتقال کر جائے بڑا آدمی تو اس کے نام کا گرجا بنایا جائے، اس کی تصویر اس کے اندر لگا دی جائے، پہلے تو لوگ اس کو دیکھ کر عبادت کریں گے، دھیرے دھیرے وہ تصویر کی عبادت کریں گے، پھر بت پرستی شروع ہو جائے گی اور بت پرستی کریں گے۔ اس لیے میرے دنیا سے جانے کے بعد خبردار میری قبر پر ایسی کوئی حرکت مت کرنا۔ لا تتخذوا قبری وثنا تعبد، میری قبر کو کہیں بت پرستی کا اڈا مت بنا دینا، ورنہ شیطان معلوم نہیں کیا کیا چوچلے کرے گا۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں ایسا محفوظ کیا کہ آج تک وہاں کوئی بدعت نہیں ہو سکتی، چاروں طرف سے بند ہے، اور کچھ لوگ گڑبڑ کرنا ادھر ادھر سے آ کر چاہتے بھی ہیں تو پولیس ان کی خبر لیتی ہے اور ان کو کوئی رسم اور کوئی بت پرستی کی شکل نہیں کرنے دیتی۔ شیطان ہمیشہ برے کام کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، جب وہ اچھا بناتا ہے تو آدمی باتوں میں آ جاتا ہے، اور آ جانے کے بعد اس کی باتوں پر چلنے سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ شیطان کا کام ہے گمراہی پھیلانا، برائیاں پھیلانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ڈراتا ہے کہ بھئی تم تمام چیزیں خرچ کر ڈالو گے تو پھر تمہارے بچوں کا کیا ہوگا؟ بچوں کا ڈر، گھر والوں پر فقر و فاقہ کا ڈر دلا کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے شیطان روک دیتا ہے۔ یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے۔ دوسرا کام شیطان کا یہ ہے کہ وہ بے حیائی کے کاموں کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ کا نبی بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا ایمان کا زبردست شعبہ ہے۔ مردوں کو بھی باحیا ہونا ہے، ماں بہنوں کو بھی باحیا ہونا ہے، کاسیات عاریات کا نمونہ نہیں بننا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں شیطان عورتوں سے کپڑے اتروا دے گا، اتنے باریک کپڑے پہنیں گی کہ پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی۔ یہ عورت کی حیا کی شان کے خلاف ہے۔ اتنا ٹائٹ لباس پہنے گی کہ جسم کا ہر نشیب و فراز نظر آئے گا، یہ بھی ننگے ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 3، اتنا کم جسم کے اوپر کپڑا پہنیں گی کہ پہننا اور نہ پہننا برابر ہو جائے گا۔ حضور کو جو منامی معراجیں دکھائی گئی اس میں جبریل علیہ السلام ایک کنویں کے اوپر لے کر گئے، وہاں آگ جل رہی تھی، اندر چیخ و پکار تھی، اور عورتیں اور مرد ننگ دھڑنگ آگ کے اندر جل رہے تھے۔ حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جہنم کا گڑھا ہے، اور امت کی بدکاری کرنے والی اور ننگی رہنے والی عورتیں اور مرد جو ہیں ان کو اس عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا ہے، اس جہنم کے اندر وہ لوگ جل رہے ہیں۔ تو شیطان انسان کا کتنا خطرناک دشمن ہے۔ آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں، واقعہ بخاری شریف میں ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے
اعتکاف کے زمانے میں مسجد کے اندر آئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہیں، اور خیبر کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا ہے۔ صفیہ کے معنی منتخب کردہ، سلیکٹڈ۔ تو کچھ کام تھا، اس وجہ سے حضور کے معتکف میں رمضان المبارک کے اندر آئی۔ جب بات چیت حضور سے مکمل ہو گئی تو حضرت صفیہ اٹھ کر جانے لگی۔ جب جانے لگی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد کے دروازے تک ساتھ گئے۔ مسجد کے سامنے سے دو آدمی گزر رہے تھے، ان کو تو خیال بھی نہیں تھا اس بات کا، اور نبی کے لیے کوئی وسوسہ اور ایسا خیال آ بھی نہیں سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تمہیں کہیں بدگمانی نہ ہو جائے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہیں تمہیں بدگمانی نہ ہو جائے کہ میرے ساتھ کوئی غیر خاتون تو نہیں ہے مسجد میں، یہ میری زوجہ حضرت صفیہ ہیں جن کو میں دروازے تک چھوڑنے کے لیے آیا۔ تو وہ صحابہ کرام نے کہا حضور ہمارے دل میں ایسا اللہ خیال بھی کبھی آ سکتا ہے آپ کے بارے میں، سوچ بھی سکتے ہیں ہم ایسی بات؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کی رگوں میں وساوس کو ایسا دوڑاتا ہے جیسا کہ خون رگوں کے اندر دوڑتا ہے۔ خیالات اور وساوس آتے ہیں اور انسان کے ذہن کو خراب کر دیتے ہیں۔ یہی حال ہوتا ہے کہ آدمی اکیلا بیٹھا تو وساوس اور خیالات آئیں گے، نوجوان اکیلا بیٹھے گا تو گناہوں کے وسوسے اس کو پریشان کر دیں گے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اکیلے مت بیٹھو، اور اگر تنہائی میں بیٹھو تو اللہ کی یاد کرو، ذکر کرو، اپنے پاس تسبیح رکھا کرو، فرصت ملے تو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو قرآن اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور بڑی کام کی بات فرماتے ہیں کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرے گا اور ان میں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے وہ حلال پر عمل کرے گا، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچے گا، تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ راہ راست پر قائم رہے گا، اور کل آخرت کی پکڑ سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیا کرو، زیادہ سے زیادہ کرو، اور جو وقت آپ کو مل جائے اس کے اندر قرآن یاد کرو۔ میرے نوجوانوں، ایک صحابی حضور کے پاس آئے، حضور مجھے کچھ قرآن یاد کرائیے، لیکن میری عمر بڑی ہو گئی ہے، میں کیسے قرآن یاد کروں گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک چھوٹی سی سورت یاد کرائی۔ ہم بھی بیٹھ کر گھر میں آیتیں اگر رٹتے رہیں گے تو ایک دن اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کو حافظ بنا دے گا۔
کتنا وقت ہمارا گزر جاتا ہے فضول بحثوں کے اندر، فضول گوئی کے اندر، بیکار باتوں میں گزر جاتا ہے۔ یہ تمام ٹائم کو اللہ کے ذکر میں لگا دیجئے، قرآن کریم کی تلاوت میں اور اس کے یاد کرنے میں لگا دیجئے۔ حضور نے ان کو اذا زلزلت الارض زلزالہا یاد کرائی۔ انہوں نے کہا کہ اب میں پابندی سے اس کو پڑھتا رہوں گا، نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معمولی آدمی ہے لیکن جنت کا پروانہ لے گیا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ شیطان انسان کا بڑا خطرناک دشمن ہے۔ وہ ورغلاتا ہے اور ورغلا کر اچھے کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے نا تو شیطان بہت دور چلا جاتا ہے، اور حدیث شریف میں تو الفاظ ہیں کہ خروج ری مع صوت کرتے ہوئے اتنی دور چلا جاتا ہے شیطان کہ وہ اذان کی آواز نہ سن سکے۔ کیوں بھائی اذان کی آواز نہ سنے؟ کیونکہ اس کی دعوت ہے نماز کو ختم کرنا، نماز پڑھنے نہ جانے دینا، لوگوں کو نماز سے روکنا، اور جو نماز سے جب رکیں گے تو بے حیائی کی طرف چلیں گے، کھلم کھلا گناہوں کی طرف چلیں گے۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ شیطان تمہیں فحشا یعنی کھلم کھلی بے حیائی کی طرف بلاتا ہے اور گناہوں کی طرف بلاتا ہے، اور نماز تمہیں حیا کی طرف بلاتی ہے، نیکیوں کی طرف بلاتی ہے، تمہاری بے حیائیوں کو چھڑاتی ہے۔ ایک نوجوان کا واقعہ لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خیر القرون کا بہترین زمانہ۔ اس زمانے میں ایک نوجوان نماز کے لیے جا رہا تھا۔ نماز وہاں کون چھوڑتا تھا؟ بوڑھے سے بوڑھا بھی نہیں چھوڑتا تھا، جوان سے جوان بھی نہیں چھوڑتا تھا، معذور اور بیمار بھی قرآن کریم اور نمازوں کے بڑے زبردست پابند تھے۔ مسجدوں میں قرآن عام تھا، مسجدوں میں نماز کا پڑھنا عام تھا۔ حضور نے مسجدوں میں نماز کے ساتھ قرآن پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ ایک مرتبہ اس کی نظر پردے والی ایک عورت کا پردہ ذرا سا ہٹ گیا اور اس کی نظر وہ لڑکی پر پڑ گئی، بس فدا ہو گیا، دل دے بیٹھا۔ شیطان تو لگا ہوا ہے نا انسان کے ساتھ۔ اب بیچارہ نماز میں آیا لیکن خیال لڑکی کا آ رہا ہے، تو یہ نیک صالح نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تو پھر کتنا بہترین زمانہ ہے، خیر کا زمانہ ہے، بھلائیوں کا زمانہ ہے، نیکیوں کا زمانہ ہے۔ لوگ نیکیوں کی طرف دوڑنے والے ہیں، تہجد کی طرف دوڑنے والے ہیں، عبادتوں کی طرف دوڑنے والے ہیں، برائیوں سے بچنے والے ہیں۔ لڑکے کو خیال آیا کہ میں ایسا کروں کہ یہ لڑکی کو نکاح کا پیغام دے دوں، لڑکی کو لے کر جو ہے میں بھاگ جاؤں گا اور ادھر ادھر چلا جاؤں گا۔ یہ تو بیچارے نے سوچا بھی نہیں، یہ تو موجودہ دور کے نوجوان سوچتے ہیں۔
کہ لڑکی جو ہے اس کو لے کر چلے گئے کورٹ کے اندر، نکاح کیا، بھاگ گئے۔ کتنی بری بات ہے، ماں باپ کے لیے عورت اور لڑکی بھاگ جائے تو کتنی بے عزتی کی بات ہے۔ برسوں کی عزت کے اوپر لڑکی جو ہے پانی پھیر دیتی ہے اور ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ بیچارے ماں باپ نے پڑھایا لکھایا، پردے کے احکام بتائے، لیکن آج کل کا یہ موبائل کا خطرناک ماحول اور یہ وی سی آر کا ماحول اور ڈش اینٹینا کا ماحول اتنا خراب ہے کہ کون سے وقت پر کوئی نوجوان بفر جائے گا اور کون سی لڑکی کس کے ساتھ چلی جائے گی یہ بھی نہیں دیکھے گی کہ اپنا ہے کہ غیر ہے۔ کئی لاکھ اور لڑکیاں جو ہے وہ جو ہے بری چیزوں کی شکار ہو گئی اور غیر مردوں کے ساتھ اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ چلی گئی، لاکھوں کی تعداد ہو چکی ہے۔ اب اس نے خط لکھا لڑکی کو، پیغام دیا نکاح کا، یہ تو اچھا عمل ہے کہ نکاح کا پیغام دیا۔ جب لڑکی کو نکاح کا پیغام دیا تو لڑکی بھی بڑی پارسا، بڑی دیندار، بڑی متقیہ، بڑی پرہیزگار۔ حدیث شریف میں آتا ہے 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ یہ 7 لوگوں کے اندر، اے نوجوانوں سنو غور سے، ایک وہ نوجوان ہوگا جس کو بڑی خاندانی عورت نے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے گناہ کی دعوت دی ہو۔ گناہ کی دعوت دی اور گناہ کرنے کے سب راستے ہموار کر دیے اور اس کو گھر بلا لیا، برائی کرنے کے لیے، اپنی شہوت رانی کے لیے گھر بلا لیا۔ لیکن لڑکا نمازی تھا، دیندار تھا، نماز کا ایک دن اثر ہوتا ہے، نماز کہیں کام آتی ہے، قرآن کہیں کام آتا ہے، نیکیاں آدمی کو برائی سے بچا جاتی ہیں، ایسا کام کبھی نکل آتا ہے۔ یہ نمازیں پڑھتے رہو، معلوم نہیں کون سی برائیوں سے ہمیں بچا دے اور کون سے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دے اور کہاں کہاں خطرے سے ہم کو نجات دے دے، ہم کہہ نہیں سکتے۔ اب وہ لڑکے نے جب اس نے دعوت دی کہ اب تم گناہ کر سکتے ہو، میں پوری طرح تیار ہوں، تو اس کو اللہ کا ڈر چھا گیا، اس کے اوپر اللہ کا ڈر آ گیا۔ اس نے کہا نا بابا، میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں نمازوں کا پابند ہوں، میری نمازیں برباد ہو جائیں گی، میری عبادتیں پانی میں مل جائیں گی، خاک میں مل جائیں گی، میں یہ گناہ کرنے والا نہیں ہوں۔ میں تو تجھے بھی اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں، تو بھی اللہ سے ڈر، میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے وہ گناہ سے بچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائی، اس لیے کہ اس نے اپنے دل کے اوپر بہت بڑا پتھر رکھ دیا۔ گناہ سامنے سے چل کر آئے تھے لیکن اس نے اس کے اوپر کنٹرول کر لیا، شیطان کے چکر میں نہیں آیا۔ شیطان اذان کے وقت دور بھاگ جاتا ہے اور نماز جیسی قیمتی نعمت جب آتی ہے تو شیطان ورغلا کر ہماری نماز میں خیالات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور ہماری نماز کو وسوسوں کا پلندہ بنا دیتا ہے۔
خیال بھی نہیں رہتا کہ ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہے اور کتنی نمازیں پڑھی ہے۔ ہر رکن کو پوری توجہ کے ساتھ اور پورے خضوع کے ساتھ اور پورے خشوع کے ساتھ اور ہماتن متوجہ ہو کر ادا کرنا چاہیے، تب جا کر کے نماز بنتی۔ حضور نے پوری نماز بتائی۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد میں ایک کونے کے اندر نماز پڑھی، پھر آئے اور سلام کیا۔ حضور نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جا دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، اس کو نماز نہیں کہتے۔ ان کو بیچاروں کو اشارے کنائے میں جو نماز آتی تھی وہ انہوں نے دوبارہ پڑھی، پھر آئے حضور کے دربار میں، پھر حضور نے فرمایا نماز نہیں پڑھی تم نے، کیونکہ رکوع میں جتنا اطمینان سے جھکنا چاہیے نہیں جھکے، سجدے میں جتنا اطمینان سے ٹھہرنا چاہیے نہ ٹھہرے، قعدے میں جتنا اطمینان سے بیٹھنا چاہیے۔ نماز اطمینان سے پڑھنے کی چیز ہے، بیگار نہیں ہے، یہ روٹین نہیں ہے۔ نماز کو بہت اطمینان سے اور بہت آرام سے اور سکون سے پڑھو۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اپنی چھت پر کھڑے ہوتے تھے تو یہودی کہتا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی لکڑی گاڑ دی گئی ہے، اتنی بھی حرکت ان کے جسم میں نہیں ہوتی تھی۔ تو اب یہ بیچارہ نمازی، لیکن پیغام دیا۔ اب لڑکی کا جواب سنو۔ لڑکی نے جواب دیا کہ تمہارا نکاح کا پیغام ملا، بہت خوشی ہوئی، میں غیر شادی شدہ ہوں اور نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 5 وقت کی نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ 40 دنوں تک پڑھے۔ ارے حضرت عمر کے پیچھے ایک نماز کوئی پڑھ لے اس کی زندگی بدل جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تکبیر تحریمہ جب وہ کہیں گے اور یہ 40 دن تک پابندی کے ساتھ نماز پڑھے گا اور صبح میں بھی موجود اور عشاء میں بھی موجود اور ظہر میں بھی موجود، تو کوئی زندگی کے اندر اثر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کوئی فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ ایک مولانا نے کسی سے کہہ دیا تھا کہ 40 دن تم نماز کی پابندی کرو گے تو تم کو ایک بھینس اللہ دے دے گا۔ وہ گاؤں والا آدمی تھا، اس کے لیے بھینس قیمتی چیز تھی۔ اس نے کہا اتنی فری میں اگر بھینس ملتی ہے تو میں تیار ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ دوسرے دن سے بڑی پابندی سے اس نے نماز پڑھنا شروع کیا اور 40 دن کے بعد مولانا کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ لیز دیکھ لو 40 دن ہو گئے، لاؤ میری بھینس لاؤ۔ مولانا نے کہا وہ تو میں نے تجھے پابند بنانے کے لیے 40 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ تاثیر نماز کی وجہ سے تو بھینس کو بھول جائے گا اور نماز کا دل دادا بن جائے گا، اس اعتبار سے میں نے تجھے کہا تھا۔ میرے پاس تو بکری بھی نہیں اور مرغی بھی نہیں، میں تجھے بھینس لا کے کہاں سے دوں؟ کہتے مولانا تم نے بڑا دھوکہ دے دیا۔ اب سنو، جب تم نے دھوکہ دیا ہے تو میں نے بھی دھوکہ دیا ہے۔ میں نے بھی جتنی نمازیں پڑھی بغیر وضو کے پڑھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر واقعی تو نے نماز کو نماز بنا کر پڑھا ہوتا اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا ہوتا اور وضو کے ساتھ پڑھا ہوتا تو کیا بعید ہے کہ اللہ ایک نہیں ہزاروں بھینسیں تجھے عطا فرماتا۔ اب 40 دن ہو گئے، یہ نمازوں میں لگا اور یہ ایسا دھن میں لگا نمازوں کے کہ 40 دن کے ہو گئے 80 دن
اور 80 دن کے ہو گئے 120 دن، لیکن اللہ کا بندہ پیغام نہیں دیتا کہ بھائی میں نے ٹائم لیمٹ پورا کر لیا ہے، آ جاؤ نکاح کی تاریخ طے کریں۔ یہاں تو بات طے ہوتی ہے تو بیچارہ لڑکا تل پاپڑ ہو جاتا ہے کہ کب میری نکاح ہوتی ہے اور کب میرے کو اسکوٹر کے اوپر ساتھ گھومنے کی اجازت ملتی ہے، اور کب میں پھرنے جاؤں گا، اور کب میں ریسٹورنٹ میں کھانے جاؤں گا، اور کب میں ہنی مون کرنے کے لیے جاؤں گا، اور میں کب مون کے اوپر جاؤں گا۔ بیچارہ اس میں پڑ جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کا بندہ نماز میں ایسے لگا کہ پیغام کا جواب لینا ہی بھول گیا۔ وہ لڑکی نے کہلوایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم بڑے عشق کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہو، میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ کہ تو نے مجھے ایسا اللہ کا راستہ بتایا کہ میں تیرے گھر کا راستہ ہی بھول گیا ہوں، مجھے خیال ہی نہیں ہے کہ اب تیرے ساتھ مجھے نکاح کرنا ہے۔ میرا تو اب اللہ کے ساتھ رابطہ ایسا ہو گیا کہ مجھے تو نماز کے بغیر چین نہیں آتا، مجھے تو عبادت کے بغیر چین نہیں آتا۔ شیطان نے وسوسہ اندازی کی تھی، لیکن اللہ کا کرم جن لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے جو مخصوص بندے ہوں گے، اے شیطان میرے مخصوص بندوں پہ تیرا بس چل نہیں سکے گا، تو لاکھ کوشش کرے گا ان کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے، لیکن وہ راہ راست سے ہٹیں گے۔ چھوٹا سا واقعہ سنا کر بات ختم کرنا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور کاتبین وحی میں سے ہیں، ابو سفیان کے بیٹے ہیں، اور اللہ نے بڑی عمارت اور بڑی سمجھداری اور سیاست اور علم عطا فرمایا ہے حضرت والا کو۔ اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے، بہت بڑی عمارت اور بہت بڑی حکومت کے مالک ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن 5 وقتہ نمازوں کی بات نہیں، تہجد میں بھی باقاعدہ اٹھتے ہیں۔ ہندوستان سے 3 گنا بڑا ملک تھا امیر معاویہ کے پاس، اور لاکھوں کی ملٹری تھی ان کے پاس، اور ہزاروں کمانڈر تھے ان کے پاس، لیکن تہجد ان کی ناغہ نہیں ہوتی تھی، روزانہ تہجد کے وقت اٹھ جاتے تھے۔ اب انسان ہے، بشر ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ نہیں کھلی، ہماری بھی کبھی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ آج کسی نے مجھے پوچھا کہ حضرت پہلے نمازوں میں آنکھ کھلتی تھی اب آنکھ نہیں کھلتی۔ میں نے کہا جب صبح میں اٹھو تو صدقہ کر دیا کرو کہ اللہ میری جماعت کے ساتھ نماز نہ ہو سکی، یہ رقم میں تیرے راستے میں دیتا ہوں، روزانہ نکالتا رہے گا تو انشاءاللہ فجر کی نماز کا بھی پابند بن جائے گا۔ اب جو ہے ایک دن آنکھ نہیں کھلی، اب تہجد تو نفلی نماز ہے نا، تہجد فرض نہیں۔ حضور پر 1 سال تہجد فرض رہی تھی، اس کے بعد یہ تہجد کی فرضیت جو ہے وہ ساقط ہو گئی، اور حضور کے لیے بھی نفل تھی، لیکن سرکار روزانہ تہجد میں اٹھتے تھے، اور اٹھنے کے بعد 8 یا 12 رکعتیں پڑھتے تھے، کم سے کم 2 رکعتیں، زیادہ سے زیادہ 8 یا 12 رکعتیں تہجد کی ہوتی ہیں، اور آدھی رات گزرنے کے بعد اس کا وقت ہوتا ہے، اور صبح صادق سے پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے۔ تو فجر کی نماز میں تو آنکھ کھل گئی، ایسا نہیں کہ فجر کی نماز جو فرض ہے اس میں آنکھ نہ کھلی ہو، ایسا نہیں ہوا، خالی تہجد میں 1 رات آنکھ نہیں کھلی۔ بہت روئے، ہائے اللہ ایسا میرا کون سا جرم ہوا
اور اللہ ایسا کون سا گناہ ہوا کہ جس کی وجہ سے میری تہجد کی نماز چلی گئی؟ کیا عمل کی نحوست رہی میرے کہ میری تہجد کی نماز چلی گئی؟ اگر 5 وقتہ نمازوں کے لیے بھی ہم کو اتنا غم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی بہت نواز دیں گے۔ غم ہونا چاہیے، میری نماز کیوں جا رہی ہے، میری نماز ناغا کیوں ہو رہی ہے، میری نماز قضا کیوں ہو رہی ہے، میں کیوں نمازوں پہ نمازیں چھوڑ رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ تو بہت روئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ امیر معاویہ کیوں رو رہا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ ان کی تہجد ناغا ہو گئی، وہ تہجد کے ناغا ہونے پر رو رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جتنا تہجد پر دیتے ہو اتنا بلکہ اس سے زیادہ ان کو رونے پر دے دو، رونے پر اس سے زیادہ اجر اور ثواب دے دو۔ اب شیطان کی چال دیکھو، دوسرے دن صبح میں تہجد کے اندر شیطان اٹھانے آیا، انسان کی شکل میں آیا۔ امیر معاویہ اٹھ جائیے، تہجد کا وقت ہے۔ حضرت نے اپنی بصیرت سے اور اپنی حکمت سے اور اپنی روحانیت سے وہ شیطان کو پکڑ لیا اور پوچھا کہ بتا تو نے مجھے جگایا کیوں؟ کل تو تو نے مجھے سلا رکھا تھا، آج تو نے مجھے جگایا کیوں؟ کہا حضرت آپ کو جگانے میں زیادہ فائدہ ہے بنسبت سلانے میں، کیونکہ سلانے میں آپ زیادہ ثواب لے گئے اور جگانے میں کم ثواب ملے گا۔ میں تو وہ کام کرتا ہوں جس میں لوگوں کو ثواب کم ملے اور گناہ زیادہ ملے۔ تو آج کی تقریر کا موضوع کیا تھا؟ شیطان کے مکر و فریب، جس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا ہے اور کتابوں کو بھیجا ہے اور اللہ والوں کو بھیجا ہے، اور قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ شیطان کو دشمن سمجھنا، اس کی باتوں میں نہ آ جانا، اس کی ورغلاہٹ میں نہ آ جانا، یہ تمام باتیں بتائی ہے۔ آج کا ماحول شیطانی ماحول ہے۔ گھر سے باہر قدم نکالو تو آدمی کی آنکھوں کی حفاظت نہیں رہتی، آدمی کی زبان کی حفاظت نہیں رہتی، آدمی کے کانوں کی حفاظت نہیں رہتی، آدمی کے ایمان کی حفاظت نہیں رہتی۔ ایسے خطرے کے زمانے میں شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن کا سہارا لینا چاہیے، نمازوں کا سہارا لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے، اور اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق سعید عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وزین اخلاقنا وتمم تقصیرنا، اللہم حصل مرادنا، اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ
فی الدین والدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جس مقصد سے یہ بیان رکھا گیا ہے اے اللہ اس مقصد کی تکمیل نصیب فرما۔ جن حضرات نے رکھا اور ہم کو یاد کیا اور اے اللہ گاؤں والوں نے بیٹھ کر سنا سردی کے موسم میں، اے اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما، دور دراز سے ان کا آنا قبول فرما، اپنی ردائے دائمی عطا فرما۔ اے اللہ شیطانی ورغلاہٹ سے ہماری حفاظت فرما اور اس دشمن کو اپنا دشمن سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے چالوں سے اور نفس کی چالوں سے ہماری حفاظت فرما، اس کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصافحے کی